تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کے اندر انکشاف کیا کہ جی ہم جو ہیں پھر سے چاہتے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے صدر جو ہیں پھر سے بنے، اور اس کے اوپر پارٹی ایک مشترکہ فیصلہ ہے پارٹی کا. اور ابھی تو کیونکہ وہ چین کا ایک دورے پہ گئے ہوئے ہیں، آپ نے مجھے کہا تھا اس دن کہ اس کے بعد شاید وہ برطانیہ بھی جا رہے ہیں پھر سے، آئی تھنک میں نے بھی یہی سنا آپ نے بھی سنا. تو اس کے بعد پھر وہ جب واپس آئیں گے پھر یہ ساری چیز کی جائے گی. تھوڑی میں اگر ہسٹری بتا دوں تو ان کا یہ پریزیڈنٹ ہی تھے پارٹی کے ہمیشہ سے. میاں نواز شریف صاحب پارٹی پریزیڈنٹ رہے ہیں اور بڑی دیر کے لیے، اور بڑی ٹینیورز انہوں نے کی ہیں، جس کے اندر پھر ہوا یہ کہ جو پیناما کیس تھا اس کے اندر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ تھا کہ انڈر 62 اور 63 جو ہے ایک شخص جو ہے وہ پارٹی پریزیڈنسی نہیں سنبھال سکتا، کی ڈیسیجنز پارٹی کے نہیں لے سکتا اگر وہ 62 63 کے اندر ایک کیس ہو گیا ان کے اوپر اور مطلب اسے چارجز لگ گئے. سو الیکشن کمیشن نے ان کی پارٹی پریزیڈنسی جو ختم کرتے ہوئے میاں شہباز شریف صاحب نے میرے خیال میں ٹیک اوور کیا تھا اس زمانے میں. یہ 2017-18 کی بات ہے، لگ بھگ 18 کی. تو اس کے بعد ظاہر ہے یہ کیسز جو ہیں یہ آہستہ آہستہ جب سے میاں صاحب واپس آنا شروع ہوئے ہیں اور جب تک واپس آئے ہیں اور اب سے لے کے یہ اتنے سال ڈیڑھ تک کے اندر ان کے کیسز جو ہیں وہ تمام تر جو ہیں تقریباً جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. تو اس کے بعد پارٹی نے فیصلہ کیا کہ پارٹی جو ہے اب جو پارٹی کا ویژن ہے، پارٹی کا منشور ہے، مینیفیسٹو ہے، جو آگے جس طرح لے کے جانا ہے، اس کے اندر صدارت جو ہے وہ ہونی چاہیے میاں نواز شریف صاحب کی. تو اس کے اوپر ایک صحافی نے سوال پوچھے رانا صاحب سے اسی کہ جی ہم نے تو یہ سنا ہے لیکن کہ پارٹی کے اندر نہیں بٹ فیملیز کے اندر کوئی اس قسم کی بات ہے کہ شاید یہ چیز ہو نہ پائے. تو رانا صاحب نے اس الزام کو، اس سوال کو بالکل ہی مسترد کیا اور انہوں نے کہا جی کہ میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ جو ہیں تینوں جو ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں. وہ جو بھی کریں گے وہ اس ملک کی، پنجاب صوبے کی، تمام صوبوں کی، پورے ملک کے لیے محنت کریں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے. پارٹی منشور بھی یہ کہتا ہے اور سب اس پہ مشترکہ ہیں. تو فیملی کے اندر کوئی ایشو نہیں ہے اور میاں نواز شریف صاحب کا ہی یہ بنتا ہے کہ وہ صدارت جو ہے پھر سے سنبھالیں پی ایم ایل این کی. سو جب آپ نے بتایا کہ وہ نہیں ریٹین کر سکے پارٹی کی صدارت، تو اس کے بعد ان کو بنا دیا گیا تھا تاحیات قائد. جی قائد نام. تو اب وہ ظاہر ہے تاحیات قائد جو ہے نا وہ ایک سیریمونیل پوسٹ ہے. اس کی کوئی اس طرح سے ہمارے یہاں پہ آئین کے مطابق اس کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے. اگین آپ اگر ایک ایسی پارٹی میں ہو جو کہ پارٹی کا نام ہی آپ کے نام پہ ہے، یہ مسلم لیگ نون ہے، سو وہ نون نواز کا ہی ہے نا، سو وہ کچھ بھی ہوں، وہ تاحیات قائد ہوں یا کچھ بھی ہوں، مطلب وہی بات ہے کہ اگر وہ کسی دن ٹیلی ویژن پر آ کے کہہ دیں کہ یہ جو پارٹی نے فیصلہ کیا ہے اس میں میں شامل ہی نہیں ہوں، تو پھر بڑا مسئلہ بن جائے گا پارٹی کے عہدے داروں کے لیے اس فیصلے کو بیک کرنا. اب اگر یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو واپس صدر بنانا ہے تو یہ یقیناً ایک پریکاشنری میجر ہے ان قسم کے حالات کے لیے جو آپ کو یاد ہے کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے ہوا مسلم لیگ کاف کے ساتھ، جب آدھی پارٹی ایک سائیڈ پہ چلی گئی آدھی دوسری، بالکل، اور اس میں پھر پنجاب اسمبلی میں ووٹنگ کا معاملہ ہوا. پھر وہ عدالتوں نے کہا جی کہ جو صدر ہے پارٹی کا جو وہ کہہ رہا ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. سو ایسی کسی سچویشن کے لیے نواز شریف صاحب کو شاید بنایا جا رہا ہے. اگین یہ سچویشن ارائز ہوگی یا نہیں ہوگی یہ ابھی کسی کو بھی نہ پتا ہو، لیکن ایسی سچویشن کیونکہ آ سکتی ہے اس لیے بنایا جا رہا ہے. اور اس میں جو بہرحال یہ ایک جو سائن ہے صحافیوں کے لیے وہ یہ ہے کہ کل کو اگر ایسی سچویشن آتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ شہباز شریف صاحب جو کہ صدر ہیں پارٹی کے، کیونکہ وہ پرائم منسٹر بھی ہیں، تو اس لیے شاید پارٹی یہ سوچتی ہے کہ یہ اپنی پرائم منسٹرشپ بچائیں گے، پارٹی کو فالو نہیں کریں گے، اس لیے ان سے شاید یہ پاور لی جا رہی ہے. سو اس میں اگر کوئی صحافی سوال کر رہے ہیں تو ان کا سوال کرنا بھی کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. اور دوسری طرف اگر آپ پارٹی کی لائنز پر دیکھیں تو پارٹی بھی ٹھیک کر رہی ہے. جی بالکل سر. اور اس سے سر دیکھیں ایک اور بھی بحث چھڑ جاتی ہے کہ اس پرٹیکولر پولیٹیکل پارٹی کا فیوچر جو ہے وہ ہمیں کیا نظر آ رہی ہے. آپ نے میں نے اسی ہی صوفے پہ بیٹھ کے کئی دفعہ ڈسکشن کی ہے کہ اور عوام کے اندر بھی یہ ایک تاثر ہے تقریباً میرے خیال میں جو تمام پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور ہمارے جو دیگر حلقے ہیں ان کے اندر بھی یہ ایک تاثر ہے کہ یار یہ زیادہ دیر کم چلنا نہیں ہے یہ والا جو چل رہا ہے ابھی.
جو ایک اتحادی گورنمنٹ ہے, کیونکہ یہاں تو ہم سمپل میجورٹی کی چل رہی تھی, مطلب اف ناٹ کہ 2/3 لے کے بس ختم ہی کر دیں کہانی, وہ تو ایسا تو نہیں ہوا. تو اس کے اندر اپسیٹنگ فیکٹر جو تھا وہ تحریک انصاف کا تھا, جو ابھی بھی ایک اپسیٹنگ فیکٹر ہی دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, روز ہمیں اسمبلی کے اندر اس کی ایک عکاسی ہوتی ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.